یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے. یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے. ایجنسیاں نوٹ کریں, ہم اب چپ نہیں کریں گے, طالبہ پورا کروائیں گے. انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں, لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں, آڈیو لائیں, تحریر لائیں. کس نے خطا کار کہا؟ میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے. میرا مطالبہ ہے سمن آباد تھانے کے جس شخص نے ایف آئی آر کاٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے. تو یہ تھانوں میں جانور بٹھائے ہوئے ہیں, یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کاٹی ہے اسے 24 گھنٹے سے پہلے معطل کیا جائے. اور جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان ایسی کوڑے مارے جائیں یا ان سے ثبوت مانگا جائے. حکومت کان کھول کے سنے, ادارے کان کھول لیں. پاکستان کے کروڑوں سنیوں کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. پاکستان میں خدا کی قسم کروڑوں سچے دیوانے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر جانیں چھڑکنے والے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پہ پہرا دینے والے. یہ چند لوگوں کے پریشر میں آ کر حکومتیں ایف آئی آر کاٹ رہی ہے. میں کہتا ہوں جو لفظ بولے نہیں گئے اور وہ لفظ لکھ کے ایف آئی آریں کٹوائی جا رہی ہیں, اس سلسلہ میں غلط بیانی جن لوگوں نے کی ہے, غلط بیانی, مثلا خطا کار کا لفظ منسوب کیا گیا سیدہ پاک کی طرف, مثلا کہ وہ غیر صدیقہ ہیں یہ لفظ منسوب کیا گیا. تو میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے پوسٹ کے ذریعے, بیان کے ذریعے, کسی احتجاج کے ذریعے یہ دھندا کیا ہے, سارے لوگوں سے کہو یہ ثبوت لاؤ ورنہ سب کو 80 کوڑے مارو. اگر سیدہ پاک کو کسی نے خطا کار کہا, اگر سیدہ پاک کو کسی نے غیر صدیقہ کہا تو وہ مجرم ہے, اس پہ 295 سی لگاؤ. جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہے انہیں پہلے تو 80 کوڑے مارو, اور ثبوت ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر کے کیا ہے, اور پھر ان پر ان کا شرعی حکم انہی سے پوچھو کہ تم نے اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے کچھ جعلی سید بنے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف اس لیے کہ ثبوت ہوگا کہ ہم ہی بڑے اٹھے تھے اس وقت لہذا ہمیں بھی سید مان لو. ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے جرم ہیں جن کو چھپانے کے لیے کئی ایسے لگے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ہمارا مطالبہ ہے, ہمارے بھی کارکن ہیں, ہمارے بھی فالوورز ہیں, خدا کی قسم آج بھی شان طیبہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاکستان کی ہر شہر کی ہر چوک میں دھرنا دے سکتے ہیں. مجھ سے باقاعدہ اجازت مانگی ہمارے یوتھ ونگ نے کہ مخالف فریق کے جو ایران میں بڑے ہیں ہم ان کے یہاں پتلے جلائیں گے. ہم نے کہا نہیں, ابھی ہم حکومت سے بات کریں گے. تو اس واسطے ہم نے روکا ہوا ہے. یہ مطالبات ہمارے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے چوکوں میں دیکھوں گا کون روک سکتا ہے صدیق اکبر اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ہم پتلے جلائیں گے. پتلے ویسے نہیں جلائیں گے, پہلے ثبوت دکھائیں گے, یہ دیکھو انہوں نے توہین کی ہے اس وجہ سے ہم ان کے پتلے جلا رہے ہیں. تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے
جن لوگوں نے کسی ایپلیکیشن میں خطاکار لکھ کے درخواست دی ہمارے خلاف، انہیں بھی بلا کے 80 کوڑے ماریں، یا انہیں کہیں کہ لفظ خطاکار لاؤ کہ اس نے کہاں بولا ہے، اگر نہیں لاتے تو 80 کوڑے مار کے، خواہ کوئی ہو، شان طیبہ زہرا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں بکا لفظ انہوں نے خطاکار کا، ان کو 80 کوڑے مار کے پھر 295 کا معاملہ ان پر پورا کرو۔ اور بالخصوص یہ میرے ہاتھ میں ایک FIR تھانہ یہ لاہور کے اندر سمن آباد میں یہ FIR کٹوائی گئی ہے، اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے لحاظ سے کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معصومہ اور غیر صدیقہ کہا، تو میں کہتا ہوں غیر صدیقہ کے جملے لاؤ اور مجھ پہ 295 لگاؤ۔ میں نے آج تک سوچا بھی نہیں، میں تو ان کو صدیقہ کبریٰ کہنے والا ہوں، ہاں ہاں ہاں، میں نے انہیں غیر معصومہ کہا ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے، قرآن پہ پہرا دینے کے لیے، ان کی اپنے مزاج پہ پہرا دینے کے لیے۔ آج نبیہ کے معنی میں جو معصومہ انہیں کہہ رہا ہے وہ ختم نبوت کا انکار بھی کر رہا ہے، زہرا پاک کی توہین بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا، یہ جو FIR میں لکھا گیا ہے، اب جتنی تنظیموں کے نام ہیں، یہ دھرنے دینے والے، یہ نام، ان سب کو 80 کوڑے مار کر پھر ان پر 295 کی بات کی جائے۔ اور یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سیدہ پاک خطا کار ہیں، لاؤ کہاں کہا، یہاں سے لے کر ایران کے ویرانوں تک میرا چیلنج ہے، ایجنسیاں نوٹ کریں، ہم اب چپ نہیں کریں گے، ہم یہ بات جو مطالبہ پورا کروائیں گے۔ انہیں کہو سب کو جتنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، لفظ خطا کار والی ویڈیو لائیں، آڈیو لائیں، تحریر لائیں، کس نے خطا کار کہا؟ میری تو کتنی تقریریں ہیں جس میں ہم نے کہا خطا کار کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف ناجائز ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے لکھ کر جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی، حکومت کیا سوئی ہوئی ہے؟ میرا مطالبہ ہے سمن آباد تھانے کے جس شخص نے FIR کاٹی ہے سب سے پہلے اسے لٹکایا جائے۔ یہ مذاق ہے، سنے بغیر، تفتیش کے بغیر کیوں FIR کاٹی؟ اگر ثبوت ہے تو میں تو دوسری بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں 295 پر عمل کر دو میرے لحاظ سے، میں تو اگلی بات ہی نہیں کر رہا۔ اور جب نہیں ہے تو یہ تھانوں میں جانور بٹھائے ہوئے ہیں، یہ پولیس اہلکار جس نے یہ کاٹی ہے اسے 24 گھنٹے سے پہلے معطل کیا جائے، اور جو مطالبہ کرنے والے ہیں انہیں 80 کوڑے مارے جائیں یا ان سے ثبوت مانگا جائے۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی ہے، چونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میں کہتا ہوں مقتدر اداروں کو، چونکہ ہم پہ الزام لگا ہے، پورے ملک میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اب باری ہماری ہے، ان کے فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ زارا ہیں، یہ کیسے گستاخ نبی ہیں، یہ کیسے منکر قرآن ہیں۔ اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے، ادارے مانے، ہم قانون کے تابع ہیں، سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر بے غیرت نہیں۔ قرآن پہ حملہ ہو جائے تو ہم چپ کریں نہیں کریں گے۔ لہذا حکومت اس مطالبے پر ان کو سامنے لائن میں لائے، میرے سامنے، یہاں سے لے کر قوم تک میرے سامنے بٹھاؤ، فیصلہ کرو ہماری تقریروں کا اور ان کی تقریروں کا۔ یہ تو اللہ کو
کہ سے بڑھا رہے ہیں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبیوں سے بڑھا رہے ہیں. ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کہتے علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل. میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم. خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا. میں محمد کو بھی نہیں مانتا، محمد کی قسم. میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، اسلام کی قسم. میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، قرآن کی قسم. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے. خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. او پاکستان کے اداروں کہاں تم سوئے ہوئے ہو؟ اس ملک میں توہین قرآن ہو رہی ہے، توہین الوہیت ہو رہی ہے، ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، اور تم سارے سوئے ہوئے ہو اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں FIR کاٹ رہے ہو. اب ہم پہ جو الزام لگا اس کے لحاظ سے ہم نہیں چھوڑیں گے. فیصلہ سپریم کورٹ کرے، ہم پیش کرتے ہیں ثبوت کہ کس نے توہین کی. اس کے ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن رافضی لونڈوں نے یا بظاہر سنی کہلوانے والوں نے ہماری گفتگو کو پس منظر سے کاٹ کر علیحدہ عوام میں اچھالا، ان کو بھی گرفتار کر کے کم از کم 80 کوڑے تو مارے جائیں. کیوں گفتگو جو ہے پیچھے سے ہٹا کر صرف اپنا بغض ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیچھے ساتھ ملا کے ہوگی تو پھر تو توہین نہیں بنے گی، جدا کر کے کاٹ کے لوگوں کو بتائیں، تو ظاہر ہے کہ عام لوگ خالی ذہن میں ہم خود کہہ چکے ہیں کہ ایسے کوئی گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف خطا کی نسبت کرے تو یہ جائز ہی نہیں. تو پھر لوگ تو اس سلسلہ میں فریب خوردہ ہو جائیں گے. لیکن کچھ اہل علم کو تو حیا کرنی چاہیے تھی. صرف سنے سنائے پر آگے فتویٰ بازی شروع کر دی کہ ہم تو نہ پہلے مرحلہ میں بولنا چاہے سمجھتے ہیں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں مطلقاً. اس میں بھی جواب دینے کے اندر مشروط، اور پھر اس کا بھی مطلب بیان کیا کہ کیسے اس کی جگہ اور لفظ بولا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ویسے ہی ہمارے ذمہ لگا دیا، یعنی خطاکار تو بولا نہیں، اور لفظ خطا جس نقطہ نظر میں ہے اس سے ہٹایا کیوں انہوں نے بدماشوں نے؟ ہٹانے والا وہ رافضی لونڈا یاسین، وہ سرور چشتی، وہ اس طرح کے گماشتے، ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان پر 295 سی لگائی جائے کہ تم نے توہین بنانے کے لیے دھندا کیوں کیا، جبکہ توہین نہیں تھی تو کیوں کاٹ کے علیحدہ اس کو پیش کیا. لہذا یہ ہمارے مطالبات ہیں حکومت پاکستان سے، اور حکومت کان کھول کے سن لے. اگلا رہا عمل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ گھنٹے انتظار ہے. لیکن ہمارے عوام کروڑوں کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. چلو جرم ہو، غلطی ہو کسی کی تو جو کچھ کہتا رہے، لیکن یہاں صرف اس لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کر شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں وہ ضرب آج بھی زخم چاٹ رہے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن و عنہم
کو काफिर कहा गया था। एक शिया वजीर की सदारत में, सरपरस्ती में एक खतीब ने कहा था, हमने उस जमाने में पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशहदी कुद्दस सिरुल अजीज की सदारत में इशा से लेकर फजर तक उस रफजी वजीर के घर के साथ शान सिद्दीक अकबर, शान फारूक आजम, शान मौला अली, शान फातिमा ज़हरा, शान सैयदा आयशा सिद्दीका, शान सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सैयदा हफ्सा हमने बयान की। अफसोस से मुझे कहना पड़ता, अपने कामों पे बड़ाई नहीं, लेकिन ये भी लोग तो इसी सल्तनत में रहते हैं और इनकी तारीख विलादत उस वक्त से पहले की है। ये सारे आकिल बालिग थे उस वक्त जब हम जान हथेली पे रख के निकले थे तहफ्फुज के लिए, और इशा की अजान से नमाज से लेकर फजर की अजान तक 6.5 घंटे खिताब करके इनके ताबूत में कील लगाए थे। ये हमारा जुर्म है। वो या उसके बाद जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां देकर सरकार को तकलीफ पहुंचाई गई, हम खड़े थे ईवान इकबाल में, हम खड़े थे अल्लाह के फजल से, सेमिनार किया, फिर एक नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसें की, कितने प्रोग्राम किए। ये जुर्म है हमारा। और इस बॉर्डर पे खड़े सिपाही को जो जितना चाहिए तो उतना तो कर ना सका, लेकिन खड़ा तो है करोड़ों के मुकाबले में, और वो इसे फायर करके हटाना चाहते हैं दरमियान से और आगे मुकद्दस हस्तियों तक जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हालात खराब हों, हुकूमत के लिए अमन अमान का मसला बने। इस वास्ते कितने दिन हो गए हैं ये लोग हमें भौंक रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हमने कोई अगला मुतालबा किया ही नहीं। मसले की वजाहत अहले हक के लिए थी, वो कर दी, लेकिन इससे अगला मरहला ये है, अगर बोलना है दूसरे तबके ने तो हमारे सामने बोले सुप्रीम कोर्ट में, और जिन्होंने ये किया है अपनी तरफ से घर के तौहीन की है उन सबको उल्टा लटकाया जाए। अहले हक मेरे साथ मिलके इस मुतालबे पर ये जवाब दो, हम अज़मत रसूल के, हम चादरे बतूल के, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा ताजदार खत्म नबूवत या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या अली। हमारा अकीदा बरमला, तैयबा ताहिरा, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, लब्बैक लब्बैक। ईद और रिसालत का